رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک قیدی کو آپ کے پاس قیدی بنا کر لے کر آتے ہیں اور اس کا نام ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ ہے، اور مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسجد نبوی کے ستون سے ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ثمامہ، اب آپ کو کیا سمجھ آئی؟ اب آپ کیا سمجھتے ہو؟ یعنی کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں؟ ثمامہ کہتا ہے اگر آپ مجھے مارو گے تو ایک خونی کو مارو گے، کیونکہ میں نے کئی مسلمانوں کو مارا ہے۔ اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں اس شخص کو کبھی نہیں بھولتا جو مجھ پر احسان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن آپ چکر لگاتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، ثمامہ کیا حال چال ہے؟ اب کیا سمجھ آئی؟ یہی بات دہراتا ہے۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال چال پوچھتے ہیں، ثمامہ اب کیا سمجھ آئی؟ اب کیا سمجھ رہے ہو؟ یہی باتیں دہراتا ہے کہ اگر مجھے مارو گے تو خونی کو مارو گے، کہ میں نے تو بہت سارے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، ان کا خون بہایا ہے، تو معاملہ برابر ہو جائے گا۔ اگر چھوڑ دو گے تو یاد رکھنا آپ ایسے شخص پر احسان کر رہے ہو جو کبھی کسی کے احسان کو بھولتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن دعوت دیتے ہیں اور 3 دن ان کا یہ رویہ آپ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ حکم دیتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو، اطلقوا ثمامہ، چھوڑ دو اس کو، آزاد کر دو اسے۔ اب ثمامہ کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا اور ثمامہ کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے قریب متصل ایک باغ میں جا کے غسل کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے 3 باتیں کہتا ہے یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر پوری دنیا میں کسی شہر سے سب سے زیادہ میں نفرت کرتا تھا وہ شہر مدینہ تھا، اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد دل کی کھایا ایسی پلٹی ہے کہ اگر کسی شہر سے سب سے زیادہ میرے دل کے اندر محبت ہے تو وہ شہر مدینہ ہے۔ سب سے زیادہ کہا اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کسی کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل مبغوض تھا، قابل نفرت، تو وہ آپ کا چہرہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دل کی کھایا ایسی پلٹی ہے کہ اگر اس دل کے اندر سب سے زیادہ قابل محبت کوئی چہرہ ہے وہ آپ کا چہرہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا میرے ساتھ، کہ مجھے انہوں نے مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا، میں 3 دن تک بدتمیزیاں کرتا جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے چلے جا رہے تھے، اور جب ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ ہماری بات نہیں ماننے والا تو مجھے چھوڑ دیا، جبکہ میں چھوڑے جانے کے قابل نہیں تھا۔ اسلام قبول کیا، اب یہ مکہ جاتا ہے مدینہ سے عمرے کی نیت سے، اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے اہل مکہ والوں کو کہ ثمامہ بن اسال ایک سردار جس کو قیدی بنا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا تھا وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور استقبال کرتے ہوئے تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں سبوتا، تو بے دین ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے ما سبوتو ولیکن اتبعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بے دین نہیں ہوا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن گیا ہوں، پیروکار بن گیا ہوں، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، صحیح معنی میں دیندار ہوا ہوں میں، اور تم مجھے بے دین کہہ رہے ہو۔ اور آگے ایک جملہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، چاول میں تمہیں سپلائی کیا کرتا تھا، میرا ایک بہت بڑا کاروبار تھا تمہارے ساتھ، واللہ لا یاتینکم محبت حجت حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میرا تمہارا اتنا بڑا کاروبار تھا کہ تم اہل مکہ کو میں چاول سپلائی کیا کرتا تھا، کئی سالوں سے یہ کاروبار میرا آپ لوگوں کے ساتھ تھا،
لیکن اب اسلام قبول کر چکا ہوں، واللہ لا یاتینکم حبۃ حنطۃ، چاول کا ایک دانہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا حتی یأذن رسول اللہ، جب تک اللہ کے رسول سے میں اجازت طلب نہ کروں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تمہارے ساتھ کاروبار کو برقرار رکھنے کی تو ٹھیک ہے، تو یہ کاروبار برقرار رکھوں گا، تمہیں چاول جس طرح سپلائی کیا کرتا تھا وہ سپلائی کروں گا۔ چاول کی ایجنسی اس کے پاس تھی، بہت بڑا سردار، کہا اگر اللہ کے رسول نے منع کر دیا چاول کیا اس کا ایک دانہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، تمہارے ساتھ بائیکاٹ کرنے کا کہا تو میں بائیکاٹ کروں گا۔ یہ دیکھیے ایک لمحے کے اندر مسلمان ہوا ہے، یہ بات اس کو سمجھ آ گئی کہ کاروبار کن کے ساتھ، بائیکاٹ کن کے ساتھ، اور یہی بات اب تک مسلمانوں کو غزہ کے اندر 52,000 سے زائد مسلمانوں کے شہید ہونے کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی، اس کو مسلمان ہوتے ہی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ کتنا بڑا کاروبار تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر بائیکاٹ کرنے کا کہا اجازت نہیں ملی تو بائیکاٹ ہے، ایک دانہ بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، اب تک ہم لوگ ایلے بہانوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم یہ پھنسے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی ساتھیوں سے بائیکاٹ کی بات کریں، وہ کہتے ہیں یار KFC کا برگر کھا لو اس کا ذائقہ الگ ہے، اور یہاں فلان جگہ جو پاکستانیوں کے ہیں یہاں جاؤ ان کا ذائقہ الگ ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے تیری عقل ختم ہو چکی ہے، وہاں اتنے مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں اور تو اپنے ذائقے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ان کی چیز اچھی ہے ہماری چیز اچھی نہیں، ان کی پروڈکٹ اچھی ہے ہماری اچھی نہیں، ان کی اوریجنل ہے ہماری لوکل ہے۔ وہاں انہی پیسوں سے آپ کے مسلمانوں کا، آپ کے بہن بھائیوں کا، معصوم بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور ہم اوریجنل اور لوکل منہ کے ذائقے ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایمانی غیرت ثمامہ بن اسال کی، اتنا بڑا کاروبار پورے مکہ کو آپ اندازہ لگائے، جو چاول سپلائی کرتا ہوگا اس کا کتنا بڑا پروڈکٹ ہوگا، اور اس کے پاس کتنا بڑا یہ کاروبار اس نے داؤں پہ لگا دیا، کہا کہ تم لوگ میرے منتظر ہو، ایک دانہ بھی تمہیں نہیں دوں گا اگر اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ بائیکاٹ کا کہا تو بائیکاٹ ہے۔ یہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح غیرت ایمانی کو مقدم رکھتے ہوئے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور وہ ذرائع ابلاغ اور ذرائع جن کو استعمال کر کر، جن کو بیچ کر، جن کی قیمت وصول کر کر مسلمانوں پر بمباری کر رہے ہیں، تو ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔